اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اور اس جیسی لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ہے، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب فال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین، آج دیکھ رہے ہیں آپ کے موسم ابر آلود ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور پیچھے میرے نہر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے اور یہ تمام رنگ روپ اور یہ جو موسم کے بدلنے کے اوقات ہیں، تمام ان کا مالک اللہ ہی ہے۔ کبھی تیز دھوپ ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے۔ ناظرین، آج نہر کے کنارے کی بڑی لاجواب چیز مجھے ملی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نباتات کی بڑی اہم قسم ہے۔ میں خاص آج اس کی آپ کو اس کی خاص ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ سنکھا ہولی ہے، یہ بوٹی جو ہے یہ سنکھا ہولی ہے اور میں خاص ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ میں خاص ایک بات عرض کر دوں، میں یہاں پر نہر پر آج گزر رہا تھا تو مجھے اس ابر آلود موسم میں یہ نظر آئی اور اس کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت کے پھول ہیں۔ تو ناظرین، اس بوٹی کو، یہ بوٹی آپ کو جہاں بھی ملے آپ اس کو حاصل کر لیں۔ سنکھا ہولی مشہور نباتات ہے پاک و ہند کی، اور عام ندی نالوں کے کنارے اور بنجر زمینوں میں یہ موسم بہار میں اس کے پھول آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اپنے پھول کی وجہ سے ہی اس کو سنکھا ہولی کا نام دیا گیا ہے اور یہ قدیم پاک و ہند کی قدیم ایک نباتات میں سے ہے اور اس کا شمار ناظرین جو نباتات کی مقوی با کو تیز کرنے والی نباتات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے سادھو سنیاسی اس بوٹی کے قائل ہیں اور کئی ہندی اتباع بھی اس بوٹی کے قائل ہیں اور یہ سنیاسیوں کے ہاں پسندیدہ بوٹی اس کو خیال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں موسم ابر آلود ہے، بڑا خوبصورت موسم، پیچھے میرے آپ نہر کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، خاص اس ابر آلود کے موسم میں ایک بوٹی مجھے نظر آئی ہے جس کو سنکھا ہولی کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاں بھی آپ کو نظر آئے اس کو آپ حاصل کر لیں، حاصل کر کے اس کو سائے میں خشک کر لیں۔ خاص ایک میں طلسم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ خاص سنیاسیوں کے سینے کا راز ہے۔ اس کو سائے میں خشک کر لیں اور ناظرین اس کے برابر وزن، جب یہ خشک ہو جائے اچھی طرح سائے میں، تو اس کے برابر وزن جو ہے آپ نے شامل کر لیں اکر کرا، اور اس کے اکر کرا یعنی یہ خشک شدہ بوٹی جو ہے 50 گرام، اکر کرا 50 گرام، اور ناظرین یہ تج سک ہے وہ 50 گرام۔ خاص ایک مطلسم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اس کا بریک صفوف کر لیں اور وقت خاص سے پہلے، ناظرین وقت خاص سے پہلے اس کا لیپ جو ہے اس کو پانی میں تھوڑا سا حل کر کے اس کی لیپ جو ہے عضو مخصوص پر لیپ کر دیں اور خشک ہونے پر دھو کر مشغول ہوں۔ اس قدر تیز ہوتی ہے، اس قدر ناظرین امساک پیدا ہوتا ہے کہ سنیاسی لوگ فرماتے ہیں اللہ کی پناہ۔ تو خاص ایک میں طلسم آپ کی خدمت میں اس کا خودنی طور پر اس کا استعمال میں کئی دفعہ اس کا عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں، ہم ان کے فال و خواص کو نہیں جانتے، ان بوٹیوں کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے پھول کو جو رب العزت نے خوبصورتی بخشی ہے، جو اس بوٹی کو رنگ و روپ اور اس بوٹی کو بو بخشی ہے، یہ رب العزت کے جو ہے شان ہے۔ اور یہ سنکھا ہولی بوٹی کو خشک کر لیں اور اکر کرا اور تج سک تینوں جو ہے برابر وزن بریک صفوف کر لیں، کپڑ چھان کر لیں اور سنبھال رکھیں، اور جب وقت خاص سے پہلے آپ کا جمع کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو اچھی طرح عضو خاص پر اس کا لیپ کر دیں اور دھو کر مشغول ہوں۔ اس قدر لذت حاصل ہوتی ہے اور عورت جو ہے
لذت کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ خاص اس کو سنیاسیوں صاحب نے کئی سنیاسیوں نے لکھا ہے. اور مرد کو اس قدر امساک ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. اللہ حافظ.